بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھیں گے سورۃ الکافرون مکمل تجوید کے ساتھ انشاءاللہ۔ اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو جلدی سمجھ آئے گا، اگر آپ سکپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو آدھا ادھورا سمجھ آئے گا اور پڑھنے سمجھنے میں مشکل ہوگی۔ سورۃ الکافرون مکیہ، مکیہ کا مطلب کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون۔ قل یا، قاف کو پر پڑھیں گے یعنی موٹا پڑھا جائے گا، یا کے اوپر کھڑا زبر ہے 1 سیکنڈ لمبا کریں گے، اسی طرح کھڑا زبر کے اوپر چھوٹا مد ہے۔ چھوٹا مد کا مطلب ہوتا ہے جب کسی الفاظ کے اوپر چھوٹا مد آ جائے تو اس الفاظ کو 3 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے۔ اب اس کو 3 سیکنڈ لمبا کریں گے، مد کو کھڑا زبر 1 سیکنڈ لمبا کیا جائے گا۔ اسی طرح یا کے اوپر شد ہے، مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ قل یا ایہا الکافرون۔ را کے اوپر پیش ہے، مضبوطی کے ساتھ را کے اوپر پیش ہے، را کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا، اور اسی طرح واو کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلے پیش ہے، یہ حروف مدہ میں سے ہے، اس کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ آگے دیکھیں، لام کے بعد الف ہے اور الف کے اوپر چھوٹا مد ہے، 3 سیکنڈ لمبا کریں گے۔ لا اعبد ما تعبدون۔ لا اعبد، جب حمزہ کو عین کے ساتھ ملانا ہے تو اس کے الفاظوں کو واضح رکھنا ہے۔ اکثر لوگ اس میں یہ غلطی کرتے ہیں، لا اعبد پڑھ دیتے ہیں، اس طرح غلط ہوتا ہے، بلکہ اس کو یوں پڑھا جائے گا، لا اعبد ما تعبدون، ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اس میں بھی عین اور حمزہ کو مضبوطی کے ساتھ پڑھا جائے گا، دونوں الفاظوں کی آواز کو ڈیفرنٹ پڑھا جائے گا۔ اکثر لوگ اس کو آبد پڑھ دیتے ہیں، بلکہ اس کو ما اعبد، ما اعبد، اس طرح پڑھا جائے گا۔ اور جب وقف کریں گے تو دال کا پیش سائلنٹ کر دے گا، ما اعبدو نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ جب آیت کمپلیٹ کریں گے تو پڑھیں گے ما اعبد، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انا عابد ما عبدتم۔ لام کے بعد الف ہے، الف کے اوپر چھوٹا مد ہے، 3 سیکنڈ لمبا کیا جائے گا۔ اس طرح آگے دیکھیں، آنا، یہ الف کے اوپر ایک چھوٹا سا گول سرکل ہے، اس گول سرکل کا مطلب ہوتا ہے جب کسی الفاظ کے اوپر اس طرح والا یہ گول نشان آ جائے تو اس الفاظ کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح دیکھیں، نون کے بعد الف ہے اور الف کے اوپر گول سرکل ہے، تو الف کو سکپ کر دیں گے، اس کو کھینچا نہیں جائے گا، بلکہ اس کو یوں پڑھا جائے گا، وَلَا أَنَا عَابِدٌ
मा अबदतुम, मीम के ऊपर शद है, गुन्ना किया जाएगा। इसी तरह बा के बाद दाल है और दाल के बाद ता है, बा को ता के साथ मिला के पढ़ा जाएगा, दाल की आवाज़ को स्किप कर दिया जाएगा। वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम एक बार पूरी सूरत पढ़ेंगे इकट्ठी, आप मेरे साथ साथ रिपीट करते जाएं। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। उम्मीद है आपको अच्छी तरह ये सारी सूरत समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये तरीका समझाने का अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा, आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए सबक के साथ। अल्लाह हाफिज़।